وظیفہ پورا ہوتے ہی لوگ آپ کے گھر دولت دینے آ جائیں گے۔ 10 منٹ کا وظیفہ ہے انا اعطینا کل کوثر، یہ 400 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ زندگی بھر آپ کو کبھی کسی ایسا وظیفہ نہیں ملا ہوگا۔ اگر آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، دکھ تکلیفیں، بیماریاں ہوں، بس یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ سورہ کوثر کا نایاب وظیفہ ہے۔ میرے تمام دوست احباب جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر فوری طور پر مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، اور میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا تاکہ مکمل معلومات اچھے سے سمجھ لیں۔ پوری زندگی آپ لوگ اگر وظائف کر کے تھک چکے ہوں تو میری بات مان کر آج ہی یہ سورہ کوثر کا وظیفہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لو۔ آپ لوگ اپنی پوری زندگی میں اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لو گے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل ہوگی وہ بھی حل ہو جائے گی، اور بڑی سے بڑی رقم کی اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میری بہنوں اور میرے دوستوں، آپ لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جو بھی وظائف کرتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے۔ ہم سالوں سے وظائف کر رہے ہیں لیکن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا وقت ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اور گھبرانا نہیں، بس اپنے رب پر ہی کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ ہمیں اللہ پاک ہی پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم کی بارش آپ پر برسائے گا۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر توکل اور اللہ پاک پر یقین کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ چند درجہ ذیل ہیں، اور اللہ کے دامن کو مضبوط سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار، وہی کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھے ہوئے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اس طرح بہت سی احادیث میں بھی اسی طرح روایتیں ہیں۔ کچھ یہ ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خوش ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور امام ابو عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے جس طرح سے چاہیے، اسے الٹ پلٹ کرتا رہے، اور ہر وقت اللہ سے تعلق قائم رکھنا بھی ایک توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور احکام کے سامنے سر جھکانا توکل کی تعریف ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اکتفا کرنا توکل ہے۔ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ عز و جل کے ضامن اور کفیل ہونے کا یقین رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت کا تصور کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ عز و جل خلاف وعدہ بھول اور ہر نقص سے پاک ہے۔
جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رکھے گا تو ضرور اس رزق کے بارے میں رب تعالیٰ پر توکل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ آپ کے وظیفوں میں اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے، اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں تو اپنے رب العزت پر پورا یقین اور اعتماد رکھیں، تو وہ آپ کو ضرور سنے گا۔ اور آپ کے وظیفے کے فائدے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو وظیفہ آپ کو ویڈیو میں بتایا جاتا ہے، آپ لوگ جلد بازی میں ویڈیو دیکھتے ہیں، مگر آپ لوگ وہ ویڈیوز ٹھیک طرح سے نہیں دیکھتے اور پورا وظیفہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سا ہی وظیفہ سمجھ میں آ جائے تو جو وظیفہ کرنے جاتے ہیں تو جلد بازی میں تعداد میں کم یا زیادہ کرتے ہیں، جس طریقے سے جتنے دن تک بتایا جاتا ہے اس عمل کو مکمل پورے طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو میرے دوستو، اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ سب سے پہلے تو ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور جب وظیفہ کریں تو جتنی بار پڑھنے کا بتایا گیا ہے اور جتنی مقدار میں بتایا گیا اور جتنے دن کا بتایا گیا، اس پر لازمی عمل کرنا ہے آپ کو۔ اور دوسری بڑی وجہ، آپ ایک جو وظیفہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ایک عمل بتا رہا ہوں، آپ لوگ یہ عمل کرنے لگیں گے، ساتھ میں آپ لوگ ایک دن میں 5-7 مختلف وظائف کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 2 یا 3 وظیفے کرتے ہیں، اس طرح دن میں 5 وقتی نمازوں کے بعد 6-7 وظیفے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک دن میں 5 سے 7 مختلف وظائف کرتے ہیں، تو اس طرح بھی ہرگز نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی ایک حاجت کے لیے جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس حاجت کے لیے پہلے ایک وظیفہ کر لیں، پھر جب تک وہ حاجت پوری نہ ہو جائے، یعنی مراد پوری نہ ہو جائے، یا وہ وظیفہ جتنے دن کا آپ کو بتایا گیا ہے اتنے دن مکمل نہ ہو جائیں، تب تک دوسرا وظیفہ شروع نہ کریں۔ یہ عمل ختم کریں، پھر اس کے بعد دوسرا عمل شروع کریں گے۔ ویسے بھی ایک حاجت یا ایک مراد کے لیے ایک سے زیادہ وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں جو آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اور جس طریقے سے بتاؤں گا تو آپ لوگ اس پر لازمی عمل کریں گے۔ میرے دوستو، جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو، جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد۔ غرض جب بھی آپ نماز پڑھیں، مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنیں جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ گھر میں یہ وظیفہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ چلتے پھرتے یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ سلام پھیریں، پوری نماز پڑھ لیں، سارے نوافل پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، فرائض پڑھ لیں۔ جب آپ کی نماز پوری ہو جائے، جب آپ بالکل سیدھے بیٹھے ہوں، سلام پھیر کر جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح ہی بیٹھے رہیں، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر جیسے ہی 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے، اب آپ لوگوں کو فوراً سے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ اس طرح سے آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی تیسرے پارے میں ہے، اور یہ صورتحال غم ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کے سربراہی آس بن ولی کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، اور عرب کے لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے، اور اب کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس صورت کا نشان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے، جو آپ کا تھا کہ اسلام رکان ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور آپ دشمنوں کو پہچان بھی گئے۔ سورہ کوثر آس بن وائل کے اس طعنے کے جواب میں نازل ہوئی، جس میں اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اولاد اور ابتر کہا تھا۔ یہ طعنہ ایسے موقع پر دیا گیا تھا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ اس دنیا سے وفات پا گئے تھے، اور ان کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آس بن وائل نے قریش کے بزرگان کی محفل میں پیغمبر اسلام کو ابتر اور بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنے اور آپ کے دشمنوں کے لیے بے اولاد ہونے کی بشارت دی۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارا آج کا وظیفہ تھا۔ آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ فقط وہ اللہ تعالی علم۔ اس کے بعد اللہ پاک سے خوب دعا مانگیں، اپنی تمام حاجت کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تمام تکلیفوں کے لیے۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ قرضوں کے لیے دعا مانگ لو۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری چاہتے ہو کہیں پر اچھی، تو اس کے لیے دعا مانگ لو۔ مطلب جتنی بھی آپ کی پریشانی ہے، جتنی بھی آپ کی تکلیفیں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیے گا، تو ناظرین اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اور تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بروک آپ کو ملتا رہے۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔